کہ نبی کا عشق جو سینے میں پال لیتا ہے، نبی کا عشق جو سینے میں پال لیتا ہے وہ آندھیوں میں بھی اپنا راستہ نکال لیتا ہے، جو سینے میں پال لیتا ہے وہ آندھیوں میں بھی اپنا راستہ نکال لیتا ہے۔ میرے حضور کا بیٹا جو ہے معین الدین، کہ میرے حضور کا بیٹا جو ہے معین الدین، بولے سبحان اللہ، بولے نا یا رسول اللہ، پھر سے بولے یا رسول اللہ، کہ آندھیوں میں بھی وہ اپنا راستہ نکال لیتا ہے۔ اور میرے حضور کا بیٹا جو ہے معین الدین، میرے حضور کا بیٹا جو ہے معین الدین، وہ اکیلا ہی پورا ملک سنبھال لیتا ہے، وہ اکیلا ہی پورا ملک سنبھال لیتا ہے۔ بولے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اتنا ہی کہنے جا رہا ہوں کہ ہمارا گھر جلا دو کوئی بدلہ نہیں ہوگا، ہمارا گھر جلا دو کوئی بدلہ نہیں ہوگا، ہمیں جان سے مار دو کوئی شکوہ نہیں ہوگا، اور کوئی انگلی اٹھائے گا رسول اکرم پر پھر تلوار اٹھ جائے گا، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، پھر تلوار اٹھ جائے گا، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ بعد پھر ادب کا ایک مقام آ رہا ہے، محمد کا ایک اور غلام آ رہا ہے، فدا زندگی لے تک خطابت ہے زمانہ، ایک اور خطیب ہندوستان آ رہا ہے۔ محترم سامعین حضرات، نوجوان اسلام، خواتین اسلام، دیدار نوجوان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی خطاب شروع سے کرنے سے قبل میں آپ کو ایک بات کہوں، آپ کی جو توجہ ہماری طرف نہیں ہے، ہماری قیمتی وقت ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ بھی بیکار میں موبائل پہ فضول باتوں پہ نہ کریں، آئے 5 منٹ اللہ اس کے رسول کے ذکر کرے اور ذکر میں بیٹھے۔ ذکر میں وہی آتا ہے جسے رب قدیر بلاتا ہے۔ چلے بس اپنی خطاب کی طرف میں روانہ ہوں، زیادہ آپ سے بات نہ کر سکتا کیونکہ وقت بھی زیادہ نہیں ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ رسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم المتین۔ نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین حضرات، میں نے قرآن پاک کی 22ویں پارہ کی قرآن پاک کا چھوٹا سا آیت پڑھنے کا شرف عظیم حاصل کیا۔ اب تک آپ کا توجہ ہماری طرف نہیں ہے، آپ جب ہمیں توجہ نہ دیں گے تو ہم نہ سمجھیں گے کہ آپ کو کچھ سنانا مناسب سمجھیں گے، تو پھر ہم اپنا جگہ پکڑ لیں گے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہماری طرف توجہ کریں، ہماری توجہ آپ کی طرف ہو، آپ کی توجہ ہماری طرف ہو، زیادہ نہ، بس آپ ہمیں 10 منٹ برداشت کریے، انشاءاللہ اس کے بعد مدرسہ رضویہ کے بچے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میرے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، کوئی نہیں جانتا تیری شوکت کا علو کیا کوئی جانے، خسروا عرش پہ خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ اور ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں، خود کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خود کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خدا خود پوچھے بندے سے بتا تیری رضا کیا ہے، خدا خود پوچھے بندے سے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور ایک بڑا کلام، بڑا پیارا کلام ہے یہ شاعر، یہ جو اشعار میں پڑھنے جا رہا ہوں منقبت کی انداز میں، جب ایک عاشق اس کو پڑھے گا اور اس کو سمجھے گا، اس کو سنے گا، تو الحمدللہ عاشقوں کا دل اس وقت تازہ ہوتا ہے شعر کو سن کر۔ میں آپ کو بہت اچھا شعر سناتا ہوں، مناظرہ کریں۔ شاعر فرماتا ہے، ہر ابتدا سے پہلے، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے،
ذات بچے ڈسٹرب نہ کریں، جب خطاب ہو تو بچے ڈسٹرب نہ کریں، آپ سے معذرت ہے، آپ ڈسٹرب نہ کریں بچے۔ آپ ہی بولیں، بولیے جو بولنا آپ لوگ بولتے تو بولا کہ آپ لوگ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شاعر فرماتا، بڑا خوبصورت کلام ہے، آپ توجہ فرمائیں۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد احترام کے قابل ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ احترام کے قابل ہیں، دنیا میں جتنے لوگ میں مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ میں آپ کو بہت اچھا شاعر سنایا، جیسے آپ کو نعرہ لگانا چاہیے تھا، اور جیسے آپ کو سبحان اللہ کی صدا کرنا چاہیے تھا، آپ نے نہیں کیا۔ جزاک اللہ بارک اللہ۔ دیکھیں ہماری زندگی کا کہاں شام ہو جائے کوئی ٹھیک نہیں۔ شاعر کہتا ہے ہم تو تھے شام میں ہندوستان، ہم تو تھے شام میں ہندوستان، کل کہاں ہماری موت کا خبر لوگ سن لے۔ ہم کل تھے ہندوستان شام میں، کل دیکھیں شاعر کہتا ہے کل ہم تھے ہندوستان میں، کل کہیں ہم خدا نے خواستہ سفر کرے تو کوئی اسی درمیان میں ہمارے بارے میں موت کا نہ سن لے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر وقت انسان پاک رہے اور باوضو رہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی غیب دا نبی صلی اللہ تعالی وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ اٹھا کے پڑھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو باوضو رات کو باوضو سونے سے قبل وضو کر سوئے گا، میرے نبی نے اس سے وعدہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا، اور رب قدر اس کو شہیدوں میں سے اس کی شمار ہوگی، اور اللہ پاک سے بے حساب و کتاب جنت عطا کرے گا۔ جب ایک باوضو ہونے کی اتنی برکت، اتنی فضیلت ہے تو پوری اسلام کی کیا شان ہوگی۔ جب یہ اسلام اتنا خوبصورت ہے، یہ اسلام اتنا حسن و جمال والا ہے کہ کوئی انگریز اپنے وقت کا کتاب اٹھا کے پڑھے قرآن پاک کو تو یہ بند کرنے سے پہلے وہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ دنیا اور پوری کائنات میں ایک ہی سچا اور پکا مذہب ہے، اسے مذہب اسلام کہتے ہیں۔ وہی سچا اور پکا اور صحیح معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہدایت کے لیے قرآن کو بھیجا۔ یہی سچا قرآن ہے، یہی سچا اسلام ہے، یہی سچا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں میری موضوع جو ہے وہ شافی کو بڑی ہے، آپ پریشان نہ ہو کہ موضوع یہ بدل رہا ہے، واللہ میری موضوع وہی ہے۔ میں آپ کو جو اللہ نے عطا کیا ہے، جو یہ اسلام کی شان کیا ہے، یہ ابھی کے دور میں ہم جو اسلام کو بھول بیٹھے ہیں اور کثرت تعداد میں یا نوجوانوں کی محفل ہے، اس لیے میں تھوڑا نوجوانوں کو بیدار کرنا چاہتا ہوں، انہیں ذہن کوشش کرنا چاہتا ہوں، وہ اپنے وقار، اپنے حقیقت، اپنے صحیح معنی اپنی زندگی بھول بیٹھے۔ اس لیے میرا رب فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ میرا رب فرماتا ہے بے شک ہم نے تمہیں زندگی دی، ہم نے تمہیں زندگی اس لیے نہ دی کہ تم جوئے بٹے پہ جاؤ، ہم نے تمہیں زندگی اس لیے نہ دی کہ تم شراب پیو، ہم نے تمہیں زندگی اس لیے نہ دی کہ تم رات بھر اپنے فون کے اسکرین پر اپنے گندے مناظر دیکھو، ہم نے تمہیں زندگی اس لیے نہ دی۔ اے اللہ تو کس لیے زندگی دی؟ تو رب کہتا ہے تو پریشان نہ ہو، تجھے قرآن دیا ہونا، قرآن سے اٹھانا، قرآن سے اٹھا اور قرآن سے خود پوچھ، قرآن تجھے بتائے گا میں تجھے زندگی کیوں دیا ہوں۔ تو قرآن سے میں نے پوچھا اے قرآن بتا مجھے زندگی کس لیے دیا گیا، میں زندگی دنیا میں کس لیے؟ تو قرآن پکار کر کہتا ہے اے سفیان سن، قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ قرآن کہتا پکار کر قرآن کہتا ہے کہ تو اس لیے آیا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اللہ کے مخلوقات بڑی مخلوقات ہیں، یہ پوری کائنات رب کا ہے، اس مخلوقات میں صرف انسان نہیں جیتے، تو رب نے کیا کہا جن والانس،
پہلے یہ نہیں کہا والانس والجن، نہیں والجن والانس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی صرف عبادت نہیں کرتا، اس کے ساتھ جنات بھی عبادت کرتے ہیں۔ دیکھیں قرآن پڑھنے کے لیے عشق رسول کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کی آیت کو ترجمہ کو آپ سمجھیں، اللہ ڈائریکٹ یہ کہہ سکتا تھا وما خلقت الجن، کہنے کے علاوہ وما خلقت والانس کہہ سکتا تھا، اے انسانوں تم نماز پڑھو، میں تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا، نہیں وما خلقت الجن، جن کا مطلب جن بھی پڑھتے ہیں اور انسان بھی پڑھتے ہیں۔ تم یہ نہ سوچ بیٹھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عبادت کرے، تمہارے عبادت کا محتاج ہے، بالکل نہیں، تم اس کے محتاج ہو، تم اس کے پل پل پہ محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، اللہ الصمد، وہ بے نیاز، وہ جسے چاہے بادشاہ بنائے اور وہ جسے چاہے چند منٹوں میں فقیر بنا دے۔ اے نوجوانوں، ہمارے اور آپ کے پاس صرف آئی فون ہے، آئی فون، اور چند اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہیں، اس پر ہمیں غرور ہے، اس پہ ہمیں تکبر ہے۔ چلے ہم آپ کو ملک شام لے چلتے ہیں، ملک شام ایک بادشاہ رہتا تھا، وہ بادشاہ کا نام کیا پتہ آپ جانتے ہیں؟ وہ بادشاہ کا نام تھا فرعون تھا، فرعون۔ میری گفتگو ادب سنجیدگی سے سنیں آپ اور اپنے دل کو بیدار کریں۔ واللہ میں جو کہہ رہا ہوں نا، اپنے دل کا درد آپ نوجوانوں کو سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ملک شام ہے، ملک شام میں کون ہے؟ فرعون ہے۔ کس وقت ہے یہ فرعون؟ کون ہے؟ اس کی دردناک کے بارے میں اللہ کہتا ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها۔ قرآن کے بارے میں، قرآن شریف میں اس کا تذکرہ ہوا، کیوں؟ کہ بندے کو ڈرایا جائے، بندے کو بیدار کیا جائے، بندے کو بتایا جائے، بندے کو اشارہ کیا جائے کہ تم سے پہلے بڑے بڑے لوگ آئے، اچھے لوگ، قابل لوگ آئے، ہمارا آپ کچھ بھی نہیں ہے۔ پتا آپ کو فرعون، پھر میں گزارش اعلان کرتا ہوں، نوجوان ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آپ ہماری طرف توجہ فرمائیں، آپ ذرا تھوڑا غور کریں، دیکھیں یہ زندگی کو ہم نے ہنسی مذاق بنا کر رکھ چکا ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق کی زندگی نہیں ہے، واللہ کہہ رہا ہوں یہ زندگی بار بار نہیں ملتی آپ کو، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ زندگی قدر کرے اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو زندگی سے نوازا ہے کہ زندگی کی قدر کرے۔ ہم سے اور آپ سے بڑے بڑے لوگ، اچھے قابل لوگ آئے اس دنیا خاکے پر اور چلے گئے، ہم اور آپ کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے جب زندگی دی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ ایک بار درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار اور نبی کا درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم رب محمد صلى الله عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سرکار یا رسول اللہ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم سے اور آپ سے بڑے بڑے لوگ آئے زمین خاکی پر اور چلے بھی گئے اور ان کے قبر تک کا نشان باقی ہے، تو وہ لوگ ہمارے لیے ایک سبق ہے، وہ ہم اور آپ کے لیے ان سے عبرت حاصل کرنے کے اللہ نے ان کو اس مقام پہ ان کو اس لائق تک پہنچایا کہ فرعون کو مٹی تک قبول نہیں کیا۔ یہ صرف اعمال کی وجہ، اعمال کے ہم جو یہ جسم چمڑے پہ جو غرور کرتے ہیں نا، یہ چمڑا کچھ نہیں، یہ چمڑے مٹی کھائیں گے، مٹی، یہ چمڑے کیڑے مکوڑے کھائیں گے، ہمارے اعمال اچھے ہوں گے۔ جن کے اعمال اچھے ہوتے ہیں الحمدللہ وہ زمین پہ رہتے ہیں تو لوگوں کے دل پہ راج کرتے ہیں، اور جب وہ قبر میں آرام کرتے ہیں تو لوگ ان کے قبر پہ پھول ڈالتے ہیں، کیوں؟ ان کے اعمال اس قابل ہے، اللہ کی برگاہ ان کی قبولیت ہے۔
وہ اس قابل ہے کہ اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دل میں ڈالا. آج ہم اور آپ تو لوگوں کی دل آپ تو کہتے ہیں، ہم اور آپ یہ کہتے ہیں سادگی میں کہ بھائی اس کا دل جتنا ہے، یہ کام کریں گے تو کیا چلا جائے. ہم یہ نہیں دیتے یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم بس یہ دیکھتے اس کی دل خوش کرتے ہیں. نہیں میرے پیارے، تجھے رب کو خوش کرنے کے لیے تو پیدا کیا گیا ہے، تو بندے خوش کرنے کے لیے پیدا کیا گیا. اور یہ زندگی صرف امانت ہے. امانت کو خیانت نہیں کی جاتی ہے. اور ایک سب سے بڑی دولت جو ہے وہ ایمان ہے. ایمان، آپ کی ایمان سلامت ہے تو آپ اپنے وقت کے بادشاہ بھی اور شہنشاہ بھی. اور ایمان نہیں تو آپ سب سے بڑے فقیر، سب سے بڑے یتیم آپ ہی. جب ایمان دولت ایمان چلی جاتی ہے تو انسان کہیں کا بھی نہیں رہتا. انسان کہیں کا نہیں رہتا جب ایمان چلا جائے تب. ایمان ہے، دولت نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں ہے. آپ کے پاس سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی آپ کی دولت، سب سے بڑا آپ کا اللہ کی امانت آپ کے سینے میں موجود ہونی چاہیے. آپ جتنے بھی نمازیں پڑھ لیں، علماء کی الحمدللہ علماء باعمل علماء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں. آپ جتنے بھی نمازیں پڑھیں، آپ سال میں 12 مہینے ہیں، آپ 12 مہینے میں عمرہ کو جائیں، آپ یتیموں کو خرچ دیں، ہر چیز دیں، اور آپ کا ایمان خاتمہ بنا ہوا نا تو کچھ نہیں ہوا. آپ کا ہر عمل بیکار ہوا. تو آپ کا یہ عمل سب ایمان آپ کا فضول ہوا، کر کے کوئی فائدہ نہیں. کیوں کہ اصل میں جو ایمان ہے، وہ جو اصل میں آپ کی جو دولت ہے، اصل میں جو آپ کا سرمایہ ہے وہ ایمان ہے. ایمان نہ ہو تو کچھ نہیں. ایمان مسلم ہے. اور ایمان اس وقت تک کیا بولتے مکمل نہیں ہوتی جب تک عشق رسول نہ پیدا ہو، جب تک محبت رسول کی گرمی نہ جس میں پیدا ہو، جب تک عشق رسول اپنے دل میں سجا نہ لے. جیسے جب شادی ہوتی ہے تو لڑکے کے گھر کو سجایا جاتا ہے، اس لیے سجایا جاتا ہے نا کہ وہ ایک خاص منزل ہے. حالانکہ گھر میں چند گھر رہتے ہیں، 10-5 لگاتار گھر رہتے ہیں، کمرے رہتے ہیں، وہ گھر کو اس دن نہیں سجایا جاتا، صرف 900 کی گھر کو سجایا جاتا ہے. جس کی شادی ہوتی ہے اسی گھر کو کیوں وہ آج خاص ہے. آج وہ ڈیلی گھروں میں سے عام میں تھے، آج وہ خاص میں سے ہے. تو کیا کیا گیا؟ ان کے گھر کو سجا دیا گیا. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ گھر میں لوگ جب شادی کسی کی ہوتی ہے تو جو بروا نوجوان، جب یہاں کے الفاظ میں کہا جائے تو بروائی کہا جائے گا، تو بروا کی گھر کو صحیح سے سجا دیا جاتا اس دن، کیونکہ وہ ڈیلی عاموں میں سے تھا، آج خاص میں سے ہو گیا ہے. تو اس کے گھر کو الگ سے سجا دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے کہ آج وہ بروا کا گھر ہے. تو اسی جیسے اسی طریقے سے آپ جب ایمان پر آپ کی خاتمہ بالخیر ہوگی تو انشاءاللہ آپ کا قبر بھی منور خوشبو سے اٹھے گا، خوشبودار ہوگا. آپ کے قبر کو انشاءاللہ اسے سجا دیا جائے گا جیسے دلہن اور دلہا کے گھر کو سجا دیا جاتا ہے، ویسے آپ کے گھر کو سجایا جائے گا. کب؟ جب آپ ایمان پر اپنی خاتمہ بالخیر ہوگی. دیکھیں ایمان پہ خاتمہ بالخیر ہونے کے لیے شرط یہ ہے نا کہ آپ اسلام پر چلے، مذہب پر چلے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بہت بڑی دولت سے آپ نے نوازا ہے، بہت بڑا سرمایہ آپ کے پاس ہے، اس کی قدر کر لیں. جب آپ اس کی قدر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سنبھلے گی اور آخرت بھی سنبھلے گی. کب؟ جب آپ قرآن کی قدر کریں تب، مذہب کی قدر کریں تب، دین کی قدر کریں گے تب. یہی اسلام کو پڑھ کر لوگ چاند بناتے نظر آ رہے ہیں، یہی قرآن کو پڑھ کر لوگ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. اسی قرآن کو چھوڑ کر تو ہم پریشان ہیں. کیوں؟ ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہمیں ہر طریقے سے لوگوں سے مارے جا رہے. کیوں؟ ہم نے مذہب کو چھوڑا. اللہ اکبر، ہمارا مذہب تو اتنا پیارا، اتنا ستھرا ہے، اتنا صاف و شفاف ہے. تو ہمارا یہ مذہب ہے جب ہمارے سرکار نے فرمایا جب پانی پیا کرو بیٹھ کر پیا کرو.
جس کے مذہب میں اتنی تمیز ہو، جس کی مذہب میں اتنا تصدق اور اتنی حیا پاک ہو. میرے سرکار نے فرمایا جب تم راستے سے گزرو، جب تم راستے سے جایا کرو تو اپنی نظروں کو جھکا کے جایا کرو. پھر سرکار نے فرمایا بلا وجہ اپنا چھت پر نہ جایا کرو. کیوں یا رسول اللہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی نظر جب چھت پر آپ جائیں گے تو کسی غیر محرم کے پاس نظر نہ پڑ جائے. یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا اسلام ہے. جو گناہ نقصان بعد میں ہوگا، نقصان ہمیں پہلے بتا رہی ہے. اسی کو تو سائنٹسٹ کیا کہا جاتا ہے اب کے زمانہ میں. یہ سائنٹسٹ ہمیں 1400 سال پہلے مل چکا تھا، ہم نے قدر نہیں کی، اس لیے ہم پریشان ہیں. سائنٹسٹ کچھ ہی کہا جاتا ہے. جو سائنٹسٹ کیا کرتا ہے؟ سائنٹسٹ یہ بتاتا ہے نا اب بارش ہوگی تو سائنٹسٹ بارش ہونے سے پہلے بتاتا ہے. اسی کو تو سائنٹسٹ کہا جاتا ہے. جو چیز بعد میں ہوگی، جو نقصان بعد میں آئے گا، جو طوفان بعد میں آئے گی، سائنٹسٹ پہلے بتاتی ہے. تو ہمارا بھی مذہب پہلے ہی بتاتا ہے. سرکار نے فرمایا، کیا فرمایا؟ آقا فرماتے نو صبحتی صبح کا سنا روزی کو روکتا ہے. ہمارے مذہب، ہمارے اسلام میں ہر چیز ہمیں بتا دیا گیا ہے، ہمیں پہلے ہی دے دیا گیا ہے. نقصان سے بچنے سے پہلے ہی ہمیں عطا کر دیا گیا ہے. اسی کو سائنٹسٹ کہا جاتا ہے، جو نقصان کرنے سے پہلے بچاتے. یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا صاحب شفا کی دین اللہ نے ہمیں عطا کیا. اس کی قدر کر لیجئے. قدر کریے گا تو انشاءاللہ اللہ آپ کو دنیا میں بھی عزت سے نوازے گا اور آخرت میں بھی نوازے گا. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر اللہ کی جو نعمتیں ہیں، کبھی بھی اللہ کی نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے. یہ آنکھیں اللہ کا نعمت ہی تو ہے، یہ زبان اللہ کی نعمت ہی تو ہے، یہ آنکھ اللہ اکبر. یہ آنکھ کی وبا اتنی خطرناک وبا ہے کہ انسان کو کفر تک لے جاتی، کفر تک. اتنی خطرناک وبا ہے. تو اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے اور اپنے آنکھوں میں حیا پیدا کرے. حیا کسی عورت کو دیکھے تو سر کو شرم سے جھکا لے. یہ اپنے ذہن میں یہ خیالات کو، اپنے خیالات میں اس بات کو پیدا کر کے ذہن کو چھپا بند کرے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے. آپ اللہ کے لیے جیے، اللہ آپ کے لیے بندوں کو جینا سکھا دے گا. بندے آپ کے لیے جینا بندے جیئیں گے. کب؟ جب آپ اللہ کے ہو جائیں گے، پوری زمانہ آپ کا ہوگا. جب آپ رب کا وفادار ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ پوری دنیا آپ کے قدموں کے نیچے ہوگی. یہی زمانہ، یہی دنیا، جب یہی زمانہ، یہی دنیا اس وقت ہمارے اسلافوں کی، ہمارے بزرگوں کی خدمت کرتے تھے، ہمارے بزرگوں کے پیر دبایا کرتے تھے. اب الٹا ہو چکا ہے کہ ہم اب ان کی پیر ہم دباتے ہیں، ان کی خدمت ہم کرتے ہیں. کیوں؟ ہمارے بزرگوں نے دین کو پکڑا تھا تو قوموں نے، لوگوں نے، دنیا نے ہمارے بزرگوں کے قدموں کے نیچے تھے. ہم نے دنیا کو پکڑا، دین کو چھوڑا، اس لیے دنیا نے ہمیں اپنے قدموں میں رکھا. یہی ہماری حقیقت اور اصل شکل ہے. ہم اپنے آپ کو بدلے، اپنے اندر بدلاؤ پیدا کرے، اپنے اندر حیا پیدا کرے، اپنے اندر اللہ کی خوف پیدا کرے. یہ نوجوانی، یہ جوانی چند دنوں کی جوانی ہے. یہ چمڑے کی جسم چند دنوں کی چرمے ہے. یہی چمڑا جب ہمارے اعمال خراب ہوں گے نا تو یہ چمڑا کو بچھو کھائے گا، بچھو. یہی چمڑا کو جب ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو یہی چمڑا کو کیا کھائے گا پتہ کو. وہ اللہ اکبر. ہم آج کل سانپ کو رستے میں ڈر جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا بے نمازی کی قبر میں ویسا سانپ کو ڈالا جائے گا. وہ سانپ کا عالم یہ ہے کہ دنیا میں ایک ڈر کو مار دے تو پورا دنیا ریزہ پاس ہو جائے. جو یہ جسم اتنی نازک جسم ہے کہ اللہ اکبر، اس میں ایک زخم تک ہو جائے نا، زخم تو ہم برداشت نہیں کرتے. ذرا اپنے ذہن کو ایک جگہ رکھیں، ذرا غور کریں، ذرا اپنے آخرت کے بارے میں ذرا سوچیں. یہ جو نوجوانی پر ہم جو غرور کرتے ہیں نا، غرور نہ کریں، تکبر نہ کریں.
बड़े बड़े लोग आए चले गए, ये जो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते छोटे छोटे जख्म को, तो वो अल्लाह अकबर सरकार ने फरमाया कि जो 90 नमाजी के कब्र में वैसे सांप को डाला जाएगा, वो सांप अल्लाह अकबर एक बार दुनिया में डंक मार दे तो पूरा दुनिया रेजा रेजा पास पास हो जाए, उसे बेनमाजी को मारेगा। अब वो डंक ऐसा मारेगा अल्लाह अकबर, वो एक बार मारेगा फिर इंसान शक्ल इख्तियार करेगा, अल्लाह अकबर, फिर उसको मारा जाएगा, फिर इंसान अपने इंसान अल्लाह के हुक्म से वो इंसान फिर जिंदा होगा। तो ये बेनमाजी की ये अल्लाह के अज़ाब है, अल्लाह अकबर। ये जिस्म इस काबिल नहीं कि अल्लाह पाक के अज़ाब को बर्दाश्त कर सके, अल्लाह की दी हुई अमानत है, इसकी कदर करे। ये आंखें अल्लाह की अमानत, ये जुबान अल्लाह की अमानत, ये पेशानी अल्लाह की अमानत। ये पेशानी इसलिए है कि हम सजदे करें, ये आंखें इसलिए कि हम कुरान देखें, ये जुबान इसलिए कि हम अल्लाह का जिक्र करें, ये हाथ इसलिए कि हम अल्लाह से दुआ करें, ये पैर इसलिए है कि हम अल्लाह के घर में चल कर जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है और दूल्हे के लिए नसीहत समझे या मशवरा समझे वो उनके ऊपर है। फजूल खर्चे, देखिए हमारा मजहब फजूल चीजों से बचाता है। पहली बात ये, हम फजूल खर्चे करने के लिए इतनी गंदी हद तक जाते हैं। मैं बताता हूँ मैं अपनी आपकी और हमारी हकीकत क्या है। हम डीजे बजाने के लिए, इसमें गाने बजाने के लिए हम सूद पे पैसा लेते हैं। जरा गौर करें, मैं किसी को शर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को इशारा नहीं कर रहा हूँ। हम ये डीजे लाने के चक्कर में, ये डीजे के चक्कर में, गाना बजाने के चक्कर में हम सूद के पैसे लेकर डीजे मंगवाते हैं कि गांव के लोग ये न कहे कि इसकी शादी हुई थी तो डीजे न लाया था। ये हमारी हकीकत है, ये हमारे फजूल खर्चे। हम कमाते हैं 400 रुपए और डीजे का वो सूद कौन भरेगा भाई? वो सूद का पैसा कहाँ से भरेंगे? पूरी जिंदगी सूद भरते भरते आपकी चली जाएगी। अब उसके बाद जब आप सूद भरते चले जाते हैं तो पूछा था नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तो हजरत वक्त ही नहीं। तो हम अपने बोलते हैं ना हिंदी जुबान में कि अपने पैर पे कुदारी हम खुद मारते हैं, हम अपने ऊपर खुद करते हैं। तो फजूल खर्चे से बचे, फजूल खर्चे से बचे। शरीयत के मुताबिक हम आपको ये नहीं कहते कि आप ये काम ना करें वो काम ना, आप सब करें, शरीयत के दायरे में रहकर करें, शरीयत के खिलाफ ना करें। बरकत को लाने से पहले शैतान को ना लाए। बरकत को लाना है तो पहले शरीयत के मुताबिक काम करे तो अल्लाह तबारक व तआला खुद आपको असबाब पैदा फरमाएंगे। और जब वो दुल्हन बरकत बनकर आएगी तो कदम बाद में पड़ेंगे, अल्लाह की रहमत झमझम बारिश पहले होगी। जब शरीयत के खिलाफ काम करें, शरीयत के मुताबिक करें तो वैसा होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह हमारे और आपकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब पे हमारे हालों पे रहम फरमाए, अल्लाह हम अपने अल्लाह पाक हम अपनी पनाह में रखे, अल्लाह हमें गुनाह से नौसत गंदी चीज़ों से हमारी हिफाजत फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला इस दुल्हा दुल्हन को सलामत रखे, बाकरामत रखे, अल्लाह इनकी परेशानियों को दूर फरमाए, अल्लाह इनकी नस्लों में सलाहुद्दीन अय्यूबी की गुलामों को पैदा करे, इनकी नस्लों में औरंगज़ेब की गुलामी को पैदा करे, अल्लाह इनकी नस्लों में आला की गुलामों को पैदा करे, अल्लाह इनकी नस्लों में हुज़ूर ताज़ुशुदा की गुलामों को पैदा करे, अल्लाह इनकी नस्लों में या रसूलुल्लाह कहने वालों को पैदा करे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।